ترکیہ کے شہر استنبول میں یوکرین اور روس کے درمیان 3 سال بعد براہ راست مذاکرات ہوئے۔ 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے مذاکرات ایک بار پھر جنگ بندی پر کوئی معاہدہ نہ کروا سکے۔ ترکیہ کی میزبانی میں 2022 کے بعد روس اور یوکرین حکام کے درمیان پہلی بار براہ راست مذاکرات ہوئے، جس میں ترک وزیر خارجہ اور انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ نے بھی شرکت کی۔ امریکہ نے 10 لاکھ فلسطینیوں کی لیبیا منتقلی کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ دعویٰ ایک سابق امریکی عہدیدار کے حوالے سے کیا گیا ہے، جس نے بتایا کہ امریکہ نے فلسطینیوں کی آبادکاری پر لیبیا کی قیادت سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان کی حمایت کیوں کی؟ بھارت نے ترکیہ سے تعلقات خراب کر لیے۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے پاکستان کی غیر مشروط حمایت کرنے پر ترکیہ سے تجارتی اور تعلیمی روابط معطل کر دیے۔ انڈیا میں ترکیہ کے بائیکاٹ کا مطالبہ وہاں سیاحت سے شروع ہوا، مگر اب یہ ایک وسیع مہم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سابق مس پاکستان ورلڈ اریج چودھری نے حالیہ انٹرویو میں مقابلہ حسن کے انتخابی نظام سے متعلق چونکا دینے والے حقائق سامنے لاتے ہوئے بتایا ہے کہ اس مقابلے میں محض ظاہری خوبصورتی کو بنیاد نہیں بنایا جاتا، بلکہ امیدواروں کو دیے گئے مختلف ٹاسک اور فلاحی سرگرمیوں کی بنیاد پر ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی معروف سابقہ اداکارہ اور میزبان نور بخاری اور ان کے شوہر اون چودھری کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اس خوشخبری کا اعلان نور بخاری نے انسٹاگرام کے ذریعے کیا، جہاں انہوں نے نومولود کے ہاتھ کی تصویر شیئر کی۔ ترکیہ کے شہر استنبول میں یوکرین اور روس کے درمیان 3 سال بعد براہ راست مذاکرات ہوئے۔ 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے مذاکرات ایک بار پھر جنگ بندی پر کوئی معاہدہ نہ کروا سکے۔ ترکیہ کی میزبانی میں 2022 کے بعد روس اور یوکرین حکام کے درمیان پہلی بار براہ راست مذاکرات ہوئے، جس میں ترک وزیر خارجہ اور انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ نے بھی شرکت کی۔ اس حوالے سے ترک وزارت خارجہ کے ذرائع نے بتایا کہ یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات کا یہ دور مکمل ہو گیا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان 2 گھنٹے بات چیت جاری رہی۔ یوکرین 4 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے غیر مشروط جنگ بندی چاہتا ہے، جبکہ روس کہتا ہے کہ وہ یوکرین کے ساتھ تنازع کی بنیادی وجوہات کو حل کرنا چاہتا ہے۔ استنبول میں امن مذاکرات کا دور ختم ہونے کے بعد خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے یوکرینی عہدیدار نے کہا کہ آج روس یوکرین مذاکرات کا مزید کوئی دور طے نہیں، لیکن امکان موجود ہے۔ اگر روسی وفد کو ماسکو سے مزید ہدایات ملتی ہیں تو ممکن ہے آج کچھ ہو جائے۔ دوسری جانب یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو روس کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے چاہیے۔ خیال رہے کہ روس یوکرینی جنگ میں ہزاروں افراد کی ہلاکت اور اربوں ڈالرز کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ امریکہ نے 10 لاکھ فلسطینیوں کی لیبیا منتقلی کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ دعویٰ ایک سابق امریکی عہدیدار کے حوالے سے کیا گیا ہے، جس نے بتایا کہ امریکہ نے فلسطینیوں کی آبادکاری پر لیبیا کی قیادت سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ بدلے میں ایک دہائی قبل منجمد کیے گئے لیبیا کے اربوں ڈالر بحال ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک تازہ انٹرویو میں غزہ کی صورتحال کو ایک سنگین انسانی بحران قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں بڑی تعداد میں لوگ فاقہ کشی کا شکار ہیں اور فلسطینیوں کو فوری انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ ماہ اسرائیل اور غزہ کے حوالے سے مثبت پیش رفت کا امکان موجود ہے۔ دوسری جانب غزہ پر اسرائیلی درندگی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی افواج کی وحشیانہ بمباری سے مزید 109 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے جان بوجھ کر پناہ گزین کیمپوں اور رہائشی گھروں کو نشانہ بنایا، جبکہ درجنوں افراد اب بھی تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ شہداء کی مجموعی تعداد 53,119 تک جا پہنچی ہے اور ہزاروں افراد جبری انخلا کے بعد غزہ سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ تباہی کے اس منظرنامے میں انسانی المیہ اپنی انتہا کو چھو رہا ہے۔ ادھر امریکی میڈیا نے چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ 10 لاکھ فلسطینیوں کو لیبیا منتقل کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے اس منصوبے پر لیبیا سے تبادلہ خیال بھی کیا اور بدلے میں لیبیا کے منجمد اربوں ڈالر بحال کیے جائیں گے۔ یہ منصوبہ عالمی سطح پر شدید تنقید کی زد میں آ سکتا ہے، کیونکہ یہ فلسطین کے جبری انخلا اور ان کی سرزمین سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ علاوہ ازیں اسرائیل اور فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل پر مبنی عالمی کانفرنس 17 سے 20 جون تک اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوگی، جس میں ممکنہ امن منصوبے اور خطے کی آئندہ سمت پر غور کیا جائے گا۔ انٹرویو کے دوران ایک سوال پر صدر ٹرمپ نے روس یوکرین جنگ سے متعلق بھی سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا، میرے بغیر روس یوکرین ڈیل ممکن نہیں۔ اگر یوکرین نے معاہدہ نہ کیا تو روس پر تباہ کن پابندیاں عائد کریں گے۔ انہوں نے یوکرینی صدر زیلنسکی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ اس کے پاس کوئی ٹرمپ کارڈ نہیں ہے۔
پاکستان کی حمایت کیوں کی؟ بھارت نے ترکیہ سے تعلقات خراب کر لیے۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے پاکستان کی غیر مشروط حمایت کرنے پر ترکیہ سے تجارتی اور تعلیمی روابط معطل کر دیے۔ انڈیا میں ترکیہ کے بائیکاٹ کا مطالبہ وہاں سیاحت سے شروع ہوا، مگر اب یہ ایک وسیع مہم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس سفارتی تنازع نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کے دوران ترکیہ کے پاکستان کی حمایت میں دیے گئے بیانات سے زور پکڑا۔ بھارت نے ترک کمپنی سے ایئرپورٹس کے ٹھیکے واپس لے لیے۔ نئی دلی نے ترک کمپنی کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کر دی ہے۔ انڈیا نے آپریشن سندور کے تحت 6 مئی کی شب پاکستان اور آزاد کشمیر میں فضائی کارروائیاں کی تھی، جن کی پاکستان نے شدید مذمت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کارروائیوں میں معصوم شہریوں اور مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ انڈیا اور پاکستان کے حملوں کے بعد جہاں ایک طرف تناؤ میں کمی کے مطالبے کیے جا رہے ہیں، وہیں ترکی اور آذربائیجان نے پاکستان کی حمایت میں بیانات دیے۔ انڈیا میں ان بیانات کے بعد ترکی اور آذربائیجان کے بائیکاٹ کے مطالبے کیے جانے لگے ہیں۔ اس بارے میں سوشل میڈیا پر بھی کئی تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ ہوائی اڈوں پر خدمات فراہم کرنے والی معروف ترک کمپنی نے بھارت کی جانب سے سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کرنے کے فیصلے کے خلاف قانونی چارہ جوئی شروع کر دی ہے۔ سابق مس پاکستان ورلڈ اریج چودھری نے حالیہ انٹرویو میں مقابلہ حسن کے انتخابی نظام سے متعلق چمکا دینے والے حقائق سامنے لاتے ہوئے بتایا ہے کہ اس مقابلے میں محض ظاہری خوبصورتی کو بنیاد نہیں بنایا جاتا، بلکہ امیدواروں کو دیے گئے مختلف ٹاسک اور فلاحی سرگرمیوں کی بنیاد پر ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقابلوں کے دوران ہر لڑکی کو مختلف چیلنجز دیے جاتے ہیں، جنہیں مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے اور ان پر کارکردگی کی بنیاد پر نمبر دیے جاتے ہیں۔ اریج نے انکشاف کیا کہ انتخابی عمل میں 80% اہمیت امیدوار کی سماجی خدمات اور فلاحی کاموں کو دی جاتی ہے، یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک یا معاشرے کے لیے کیا مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنی ذات پر ہونے والی تنقید کو مثبت انداز میں لیتے ہوئے کہا کہ ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے اور کسی کی زبان کو روکا نہیں جا سکتا، اس لیے وہ تنقید کو اصلاح کے طور پر قبول کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب آپ عوامی شخصیت بن جائیں تو تنقید اور تعریف دونوں کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے۔ اریج چودھری نے مزید کہا کہ انہیں آج بھی مس ورلڈ پاکستان کا ٹائٹل جیتنے پر فخر ہے، کیونکہ اس کامیابی کے پیچھے ان کی سخت محنت، لگن اور عزم شامل تھا۔ انہوں نے نوجوان لڑکیوں کو پیغام دیا کہ خود پر اعتماد رکھیں، مثبت کاموں میں حصہ لیں اور تنقید سے گھبرانے کی بجائے ترقی کا ذریعہ بنیں۔ پاکستان شوبز انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی معروف سابقہ اداکارہ اور میزبان نور بخاری اور ان کے شوہر اون چودھری کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اس خوشخبری کا اعلان نور بخاری نے انسٹاگرام کے ذریعے کیا، جہاں انہوں نے نومولود کے ہاتھ کی تصویر شیئر کی، اللہ کا شکر ادا کیا اور بتایا کہ انہیں ایک اور بیٹی سے نوازا گیا ہے جس کا نام دعا زہرا رکھا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے مداحوں سے نیکی، صحت اور اچھے نصیب کی دعاؤں کی درخواست بھی کی ہے۔ نور اور اون چودھری اب 4 بچوں کے والدین بن چکے ہیں، جن میں 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہے۔ یاد رہے کہ نور بخاری نے چند سال قبل مذہب کی خاطر شوبز انڈسٹری کو خیرآباد کہہ دیا تھا۔ وہ روحانی طور پر عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی شاگرد بھی سمجھی جاتی تھی اور عمرہ کے دوران ان کی بشریٰ بی بی کے ساتھ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو چکی ہیں۔